حسب توقع امریکہ کی بھارت کے ساتھ کھٹپٹ جو ہے وہ عارضی ثابت ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی شرائط منوا کر بھارت پہ ٹیرف 50% سے گھٹا کر 18% کر دیا، جو پاکستان پر آئے ٹیرف سے 1% کم ہے۔ گو معاہدے کی بہت سی تفصیلات سامنے نہیں آئی، لیکن صدر ٹرمپ نے سماجی میڈیا پہ کی جانے والی پوسٹ میں لکھا کہ بھارتی وزیر اعظم مودی نے روسی تیل نہ خریدنے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت اب امریکہ سے تیل اور دفاعی ساز و سامان بشمول طیارے خریدے گا۔ بھارت اپنی مارکیٹ کو امریکی زرعی اجناس کے لیے کھولنے کے ساتھ ساتھ امریکی گاڑیوں پر بھی ڈیوٹی میں کمی کرے گا۔ گو کہ اس معاہدے خصوصاً روس سے تیل کی خریداری بند کرنے کے حوالے سے کوئی ٹائم فریم سامنے نہیں آیا، لیکن یقیناً امریکہ کے ساتھ تجارتی سمجھوتہ بھارت کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ ایک ہفتے قبل بھارت اور یورپین یونین کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ کا اعلان ہوا تھا، جس کے تحت بھارت کی کہتے ہیں 80 سے 90% اشیاء یورپ صفر ٹیرف کے ساتھ جو ہیں برآمد کی جا سکیں گی۔ ان دونوں ترجیحی معاہدوں کا پاکستانی برآمدات پر براہ راست اثر پڑے گا، اور بھارتی اشیاء سے بین الاقوامی مارکیٹ میں پاکستان کا جو مقابلہ جو ہے وہ اور مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو ان معاہدوں کا تجارتی پہلو ہے، لیکن ان معاہدوں کا ایک جیو اسٹریٹجک عنصر بھی ہے، خصوصاً امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے۔ بھارت سے عارضی کشیدگی کے نتیجے میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں گرمجوشی آئی، لیکن بین الاقوامی امور پر نظر رکھنے والوں کا عمومی تجزیہ یہی کہہ رہا تھا کہ امریکی ترجیحات میں بھارت جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، نہ صرف اپنی بہت بڑی منڈی کی وجہ سے، بلکہ نئی دہلی واشنگٹن جو ہے ایک دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہیں۔ بھارت کے ان دو بڑی تجارتی معاہدوں کے بعد پاکستان کے لیے تجارت اور کہتے ہیں سفارتی محاذوں پر کیا چیلنجز آ سکتے ہیں، یہ بہت ہی کہتے ہیں اہم سوال ہے۔ قومی منظرنامے کی اگر بات کریں تو اس وقت مجموعہ تضادات بنا ہوا ہے۔ ایک طرف لاہور میں بسنت کی رونق ہے، تو دوسری جانب بلوچستان دہشت گردی سے لہو لہان ہے۔ خیبر پختونخوا میں تیرہ سے نقل مکانی کرنے والے ہزاروں شہری جو ہیں مشکل میں ہیں، جبکہ کراچی جو ہے وہ سانحہ گل پلازہ پر افسردہ اور خوفزدہ ہے۔ ایک ہی ملک ہے، لیکن اس کا ہر حصہ مختلف کہانیاں سنا رہا ہے۔ امید ہے کہ بسنت کا جو دھوم دھڑکا پاکستان کے اصل مسائل اور کہتے ہیں حقیقتوں کو خبروں سے جزوی طور پر ہی صحیح کہیں نظروں سے اوجھل نہ کر دے، اور ان سب کے درمیان بازگشت ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے ملاقات کی۔ آخر سیاسی ایجنڈے پر بات کیوں نہ ہوئی؟ حزب اختلاف شاکی ہے کہ اسے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی صاحب اپیل کر رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کو اس کے ذاتی معالجوں سے ملوایا جائے۔ اچکزئی صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھے گئے خط کے ذریعے عمران خان کی صحت کا معاملہ اٹھایا، اور ان کے اہل خانہ اور ذاتی معالجین کی عدم موجودگی میں جو کرائے گئے طبی معائنے پر جو ہے انہوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ خط میں قائد حزب اختلاف نے وزیر اعظم سے فوری جو ہے ذاتی مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے لکھا کہ عمران خان کے ذاتی معالجین بشمول ڈاکٹر جو ہیں عاصم یوسف سے ان کا معائنہ کروایا جائے۔ تو جناب ہمارے آج کے پہلے مہمان معروف جو ہیں ماہر معیشت ڈاکٹر ندیم الحق صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بھارت نے دو بڑے اہم معاہدے کیے یورپین یونین کے ساتھ، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تجارتی معاہدہ ہے ان کا امریکہ کے ساتھ بھی ہو گیا ہے۔ کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی ایکسپورٹس کے اوپر؟ کیا چیلنجز میں ہمارے اضافہ ہوا، یا اٹ از بزنس ایز یوزول ہوگا؟ جی نہیں جی، آبویسلی انڈیا کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج تھوڑی سی ملے گی۔ اب یہ نہیں مجھے پتا، اٹس ٹو ارلی ٹو سے، کچھ ٹائم لگے گا سمجھنے میں کہ کیا ان کو ایڈوانٹیج مل رہی ہے، اور ابھی تک ویسے کلیئر نہیں کہ کیا ایڈوانٹیج ملے گی، تو نمبرز دیکھ کے ڈیٹیل دیکھ کے پھر پتہ چلے گا۔ بٹ یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ میں وہ رکاوٹ نہیں ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ جی ایس پی پلس ختم ہو رہا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا کاوش کی ہے؟ کوئی نہیں کیا۔ فری ٹریڈ اگریمنٹ ہم کیوں نہیں امریکہ کے ساتھ کر سکتے؟ اتنے لاڈلے بن گئے، کر لینی چاہیے تھی۔ تو میرا خیال کچھ ہمیں اپنی کوتاہیوں پہ بھی غور کرنا چاہیے، اور ہمارے پاس ایکسپورٹ تو بزنس ایکسپورٹ کرنے کو ہے کہ ہم کیا ایکسپورٹ کریں گے۔ انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے، کوئی کام کرتا ہے تو بیوروکریسی اس کو مارتی ہے، اوپر سے ٹیکس اب صبح شام دنیا لگاتے ہیں۔ ٹیکس کا کوئی نظام کبھی رکتا تو ہے نہیں۔ دنیا جہان میں ترقی تب ہوتی جب ٹیکس کا نظام چینج ہی نہ ہو۔ صدیوں چینج نہیں ہوتا ٹیکس کا نظام، 20-30 سال نہیں چینج ہوتا، یہاں تو ہر 3 مہینے کے بعد چینج ہوتا ہے۔ تو پھر اس میں کوتاہی تو ہماری ہے نا جی۔ اور پھر اگر کوئی بندہ ذرا سا بڑا ہوتا ہے، جیسے کولن ایکس والا ذرا سا بڑا ہوا، آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ آپ کا تو ایک گیم ہے کہ آپ مارتے رہتے ہیں جو بھی بڑا ہوگا، ذرا سا جو بھی بڑا ہوتا ہے، ہاں مزید ٹیکسز لگا دیتے ہیں۔ اچھا، آپ نے بالکل درست کہا کہ ایکسپورٹ وہ جو ہماری بیس ہے بہت ہی نیرو ہے، پھر ظاہر ہے کہ ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے، ٹیکسز بہت زیادہ ہیں، بجلی بہت مہنگی ہے، اور اس نے انڈیا نے اپنے آپ کو کافی ایڈجسٹ بھی کیا ہے پچھلے مطلب جب سے ان کا کچھ ٹف چلی تھی امریکہ کے ساتھ اور یورپین یونین کے ساتھ جو معاملات سیدھے کرنے میں۔ تو یہ تو پاکستان کے لیے جو ایکسپورٹس ہوں گی اور مشکل ہو جائے گی، اس نیرو بیس کو مزید مطلب ہے اور زیادہ اثر پڑے گا اس کے اوپر۔ دیکھیے جی، کیوں اثر پڑے گا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ لوگ
جو ٹی وی کے تجزیہ کار ہیں اتنے پریشان ہوتے ہیں. ایکسپورٹر جو ہے وہ کام کریں نا, محنت کریں. اگر امریکہ نہیں ایکسپورٹ کر سکتے, یورپ نہیں کر سکتے, بھائی افریقہ چلے جائیں. ضروری تو نہیں کہ صرف نیو یارک یا لندن جانا ہے, سیر کرنے جانا ہے تو اور بات ہے. افریقہ کیوں نہیں جاتے, وہ آسٹریلیا کیوں نہیں جاتے, وہ جاتے کیوں نہیں, کیا کہتے ہیں, سارا فارسٹ کھڑا پڑا ہے, سارا لیٹن امریکہ کھڑا پڑا ہے, وہاں کیوں نہیں بیچتے. دیکھیے یہ بات بار بار کہنا حکومت کچھ کرے, حکومت کچھ کرے, سوری, ہمارے ایکسپورٹرز بھی محنت کرے اور جا کے ایکسپورٹ کرنا ان کا کام ہے. آفٹر آل بڑی بڑی گاڑیاں گھر وہ لیتے ہیں, جا کے کام کریں. اچھا, اور آپ کے خیال میں یہ اس کا کوئی امپیکٹ جو ہے, مطلب ہے کہ ٹیرف کم ہونے کا, وہ کوئی آپ سمجھتے ہیں نیگلیجبل ہے؟ کیونکہ امریکہ کے ساتھ صرف 1% امریکہ نے جو کیا, بھارت کو 18% دیا, ہمارے اوپر 19% ہے. وہ اتنا بڑا آپ کے خیال میں اتنا بڑا ایڈوانٹیج نہیں ہوگا انڈیا کو اس پہ؟ میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اس کا پورا تجزیہ کرنا چاہیے, پورا انالیسس کرنا چاہیے. منسٹری آف کامرس کو اسی ہفتے کوئی اچھے سے اکانومسٹ سے بات کرے, ان کے پاس بابو جو ہیں, بابو تو نہیں کام کرتے, اور یہ چھوڑ دیں کہ فورن کنسلٹنٹ سے کرانا. کوئی اچھے سے اکانومسٹ سے تجزیہ کروا کے ایک دو ہفتے میں کوئی رپورٹ نکالے. منسٹری کا کام ہونا چاہیے رپورٹ نکالنا. وہ سوئے رہتے, رپورٹ نکالتے نہیں, کوئی کنسلٹنٹ کا ویٹ کرتے, ریسرچ نہیں ہوتی. وہ ورلڈ بینک کو کر دے گا. اچھا, کیا کہتے ہیں جو سمبلزم ہے, علامت ہے ان دو معاہدوں کی, کہ ظاہر ایک ہمارے ہی ملک میں کہا جا رہا تھا کہ جی بھارت بہت آئسولیٹ ہو گیا اور پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہو گئے ہیں. اب جس طرح بھارت نے یہ دونوں موو کیے ہیں, تو ایک تو ظاہر ہے کہ وہ جو ایک بیانیہ بن رہا تھا اس کے کہ جی آئسولیشن میں ہے اور مشکل میں آ گیا ہے, وہ اس کی نفی ہو جاتی ہے. ان معاہدوں کا سمبلزم کیا ہے؟ ایک تو تجارتی نقطہ نظر سے, اور دوسرا ظاہر ہے کہ اسی سے جڑی ہوئی ہے جیو پالیٹکس بھی, آپ کی جیو اسٹریٹجک معاملات بھی. دیکھیے جی, اتار چڑھاؤ انٹرنیشنل ریلیشن میں ہوتا رہتا ہے, ملک آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کو اپنی ساکھ بنانی ہوتی ہے, اپنی محنت کرنی ہوتی ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں ایک ہاتھ ملا لو, کسی کو بلا لو, کسی کے پاس چلے جاؤ, آپ بھگت. ہمارا وہ انداز وہ دیہات والا ہی ہے کہ آپ چلے گئے دوسرے گاؤں جا کے اپنے بینڈ باجے بجا لیے, شادی کر لی, ہو گیا. دنیا ایسے نہیں چلتی. دنیا چلتی ہے محنت پہ, ہارڈ ورک پہ. کچھ بنو کے بیچے, ہاتھ ملا لیں گے, پارٹی کر لیں گے, ختم ہو جائے گی بات. آپ نے کیا بنانا ہے, کیا بیچنا ہے, کیا دنیا میں کرنا ہے, کیا آپ کی ساکھ ہے, وہ آپ کی علامت سے بنتی ہے, آپ کے کاموں سے بنتی ہے. وہ ہم کرتے نہیں ہیں. ہم سوچتے ہیں اس کو بلا لو, ہاتھ ملا لو, ادھر چلے جاؤ, ہاتھ ملا لو, ادھر چلے جاؤ, ہاتھ ملا لو. وہ بڑے ہمارے پاک فلانی دوستی, پاک فلانی دوستی. سوری, ایسے نہیں. یہ سوال بالکل آپ نے بڑا جائز کیا کہ جی ٹینجیبل کیا آپ نے اچیو کیا, کہ ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب نے ٹرمپ کی تعریف کی, بہت اچھی طرح سے ہاتھ بھی ملایا, ایک دوسرے کو ویو بھی کیا, لیکن ٹینجیبل رزلٹ کیا رہا پاکستان کے لیے آپ کے خیال میں؟ وہ ابھی تک وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکا, وہ جو گرم جوشی تھی. کیسے ٹرانسلیٹ ہوا عامر صاحب؟ جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جب صبح شام ٹیکس نہیں ٹکتا, کبھی سپر ٹیکس لگا رہے ہیں, کبھی سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں, کبھی نہیں جا رہے. آپ مجھے بتا دیجیے یہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ میں پوچھتا رہتا ہوں, مجھے جواب کوئی نہیں دیتا. کس ملک میں سپریم کورٹ بیٹھا سپر ٹیکس کی وہ فیصلے دے رہا ہے؟ کس ملک میں بیٹھے ہوئے یہ ٹیکس پالیسی پہ یہ ہو رہا ہے؟ جناب بجٹ آ رہا ہے, اب سارے ہم انتظار کر رہے ہیں, بجٹ آ رہا ہے, یہ کرو وہ کرو, ڈالر نہیں ملتا, ڈالر بھیج نہیں سکتے, وغیرہ وغیرہ. کیا یہ طریقہ ہے؟ کوئی کام تو, کوئی نظام تو بنائے, کوئی طریقہ تو بنائے. اس پہ ہم فوکس نہیں کرتے. نظام ہمارا ہے کوئی نہیں. مجھے آج بینک سے فون ہے, دوبارہ آؤ, اپنا آئی ڈی کارڈ, وہ انگوٹھے لگاؤ, آئی ڈی کارڈ لے کے آؤ. کیوں بھائی؟ 30 سال سے میرا اکاؤنٹ پڑا ہے, کیا ہو گیا؟ آپ مجھے بھول گئے ہیں؟ میں کیا ہو گیا بھائی؟ میں یہی ہوں, 30 سال سے بیٹھا ہوں, آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ نہیں. پھر انگوٹھے لگاؤ. اب میں انگوٹھے لگانے جاؤں گا, ایک دن ضائع کروں گا. کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. عامر صاحب یہ باتیں کریں نا, پوچھیں, این او سی لو, پھر میں ایفیڈیوٹ لوں, پھر یہ کروں, پھر یہ کام کب ختم ہوں گے؟ آج سارا کانسٹیٹیوشن ایونیو بند پڑا ہے, سارا کانسٹیٹیوشن ایونیو بند پڑا ہے. لوگوں کی گاڑیاں رکی ہوئی ہیں, سب کچھ. کیوں؟ جن کی گاڑی رکی ہوئی ہے وہ بیچارہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ایکسٹرا لے کے ٹریول کرے گا, پیٹرول بھی ضائع کرے گا, آپ کو امپورٹ بھی بڑھے گی. کیوں بند ہوا ہوا ہے؟ کیا وے فارورڈ کیا ہے؟ ظاہر کہ پاکستان کے لیے دونوں بڑی مارکیٹس اہم ہیں. امریکہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے ہماری ایکسپورٹ کی. میری بات سنیے, وے فارورڈ عامر صاحب بڑی باری وے فارورڈ کر چکے ہیں. وے فارورڈ یہ ہے کہ خدا کے واسطے 21ویں صدی میں آ جائیں پہلے. اچھا, دنیا سے ابھی 1 مہینے کے لیے میں جو یہ کہا کہ بھی آپ کے لون ہم 1 مہینے آگے کرتے. یار یہ کوئی ملک ایسے نہیں چلتے ہوتے. 1 مہینہ لون آگے ہو گیا, 1 سال لون آگے ہو گیا. یار یہ کوئی بات ہے؟ شرم آنی چاہیے یہ باتیں کرتے ہوئے. اور بھائی خدا کے واسطے محنت کریں, کوئی کام کریں. میں نے کہا نا صبح اٹھ کے پرائم منسٹر صاحب کو کہ کل کہ این او سی اس ملک میں ختم ہے, کل کہ اٹیسٹیشن ختم ہے, کل کہ لوگوں کو تنگ کرنا, انگوٹھے لگانے بینکوں کے ختم ہے.
کل کا آئی ڈی کارڈ ہر جگہ دینا ختم ہے درست. کہ بزنس والوں کو ہاتھ مارنا, ایف بی آر کو تنگ کرنا ختم ہے. یہ کام کوئی کرے نا. کل کے ایکسچینج ریٹ کو نہیں ہم کنٹرول کریں گے, کل کے ہم کسی کو تنگ نہیں کریں گے ٹیکس پہ. ٹیکس اگلے 20 سال کے لیے فکسڈ ہم نہیں بنائیں گے, نہ کم کچھ بھی نہیں کریں گے ٹیکس, بلکہ کم کریں گے ہم. یہ باتیں ہوتی ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بالکل کم ہوگی جی, ایسے ہی ہوتا ہے کام. ٹھیک ہے, بہت بہت تھینک شکریہ یو ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, یقیناً انوویشن ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ کم ہونی چاہیے, اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے پاکستان کو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ملے گا. ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے خرم دستگیر خان صاحب, فارمر ڈیفنس منسٹر ہیں, فارمر فورن منسٹر ہیں. بہت بہت شکریہ جناب خرم دستگیر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. خرم صاحب, بھارت نے گزشتہ ایک ہفتے میں 2 بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ یورپین یونین کے ساتھ مدر آف آل ڈیلز ان کی ہوئی, تجارتی ٹیرف 80 سے 90% جو چیزوں پہ ان کا بالکل زیرو ہو گیا. پھر اب امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا, جو ٹیرف ان کا ایگریمنٹ ہوا, وہ پاکستان سے 1% کم ہے. کیا آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں؟ جی, پہلے تو آپ کے ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ یہ 12واں سال ہے پاکستان کو جی ایس پی پلس یورپین یونین میں ملے ہوئے, جس میں پاکستان کی بیشتر جو ایکسپورٹس ہیں ان کے اوپر یورپ کے 27 ممالک میں ٹیرف زیرو ہے. تو پاکستان تو 12 سال سے یہ فیسلٹی جو ہے اس کو یہ حاصل ہے, اور اس چیلنجز کے بعد میں بات کرتا ہوں. اسی طرح امریکہ میں جو ہے اب 1% کا فرق ہے پاکستان اور امریکہ کے ٹیرف میں, تو لہذا پاکستان ابھی بھی کمپیٹیٹو ہے. اور جو اصل چیلنج ہے وہ ٹیرف, امریکہ کے ٹیرف سے یا ای یو کے ٹیرف سے زیادہ پاکستان کی اکانومی میں, پاکستان کی صنعت میں اور پاکستان کی زراعت میں جدیدیت لانے کا چیلنج ہے, بجائے یہ کہ ہندوستان کا کوئی چیلنج ہو. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب جو مقابلہ ہے پاکستان اور ہندوستان کا وہ اب زیادہ ہو گیا ہے, لیکن پاکستان کو ابھی بھی ایک لیول پلینگ فیلڈ امریکہ میں بھی اور یورپین یونین میں حاصل ہے. اچھا, لیکن ایک اور جو لوگ بہت سارے سوال کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہے, اکانومی آف اسکیل پہ بات کریں تو بھارت جو ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے, اتنی بلک میں چیزیں پروڈیوس کر سکتا ہے. ہمارا آلریڈی جو ہے بہت ہی چھوٹا سائز ہے ایکسپورٹ کا, جو ہے کوئی زیادہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں, تو اس میں چیلنجز تو بڑھیں گے. ایک تو اس کا یہ تجارتی پہلو ہے, بہت سارے لوگ جو کراچی میں اگر آپ بات کریں جو ہمارے تجارتی حلقہ ہے اس کو خدشہ ہے یہ. پھر دوسرا اس کا ایک اسٹریٹجک پہلو بھی ہے کہ امریکہ کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہمارے تعلقات میں گرم جوشی اس وقت آئی کہ جب بھارت کے ساتھ ذرا سی ان کی کھٹ پٹ ہوئی, کچھ ناراضگی ہوئی. خدشہ ہے کہ وہاں پر بھی معاملات تبدیل ہو سکتے ہیں, کیونکہ ٹرمپ صاحب کا جو مزاج ہے وہ پل میں تولا پل میں ماشا والا ہوتا ہے. جی نہیں, ٹرمپ کا مزاج اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو بنیادی تبدیلی ہے جی وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے ابھی 2 ہفتے پہلے اپنی جو نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی اس کا پیپر ریلیز کیا, اور نومبر میں نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کا پیپر ریلیز کیا. ان دونوں میں ایک بات جو اہم ہے پاکستان کے لیے جی کہ وہ اب چائنا کو اپنے سب سے بڑے حریف کی نظر سے نہیں دیکھتے. لہٰذا جب وہ چائنا کو اپنے سب سے بڑے حریف کی نظر سے نہیں دیکھتے تو پھر ہندوستان کی اہمیت خود بخود کم ہو جاتی ہے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ ہندوستان کی کامیابی ہے, ہندوستان میں بہت سارے حلقے جو ہیں اس کو ایک بہت بڑی شکست سے توجیہ دے رہے ہیں کہ ہندوستان کو اپنی جو رشیا سے آئل امپورٹس تھی جو سستی پڑتی تھیں ان کی قربانی دے کر یہ سودا لینا پڑا ہے. اور بہت سارے ایشوز میں ان کو صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہندوستان کو ہم سے جو ہے وہ $500 ارب کی چیزیں وہ خریدے گا اس ڈیل کی نتیجے میں. تو لہذا ہندوستان کو ایک بڑا کمپرومائز کر کے, ایک سودا کر کے یہ ڈیل انہوں نے حاصل کی ہے. اور لہذا اس تعلقات کی جو بنیادی بات ہے کہ وہ جو امریکہ سمجھتا تھا کہ اسے ہندوستان کی ضرورت ہے چائنا سے مقابلہ کرنے کے لیے, اب وہ ضرورت نہیں رہی. اچھا, آپ ظاہر کہ آپ فورن منسٹر کے طور پہ بھی آپ نے کام کیا, بطور ڈیفنس منسٹر بھی کام کیا. ایک چیز ہم نے ہمیشہ دیکھی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ہمیشہ اونچ نیچ آئی, بہت مرتبہ بہت زیادہ قربتیں ہوئیں, لیکن پھر وہ فاصلوں میں تبدیل ہو گئیں. بھارت جو ہے دوسری طرف جو ہے وہ ہمیشہ امریکہ کی پہلی ترجیح رہا. نہرو صاحب کے زمانے میں بھی پہلا چوائس وہ تھا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس وقت نان لائن موومنٹ کے ممبر تھے. اب بھی بھارت جو ہے امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر ہے, ان کی لابی بہت مضبوط ہے, اور پاکستان کے خلاف ایک وہاں پر ایک آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک رویہ ہے وہاں پہ, ڈیموکریٹس میں بھی ہے, ریپبلکنز میں بھی ہے. تو پاکستان کے لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تشویش کی بات ہے, کیونکہ بھارت اپنا منڈی کا کلاؤٹ استعمال کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف, ماضی میں بھی کیا ہے,
اور ہم نے دیکھا کہ بائیڈن دور میں کتنی سرد مہری تھی. جی جی، پاکستان کو بھارت کی طرف زیادہ نہیں سوچنا اور اپنے اندرونی معاملات میں اور جو پاکستان کی اکانومی ہے، پاکستان کی حاکمیت کا انداز ہے، اس میں جدیدیت لے کر آئیں گے تو ہندوستان ہمارے لیے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا. 25 سال ہو گئے ہیں، بلکہ 26واں سال شروع ہو گیا ہے کہ امریکہ نے ہندوستان کو اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کی حیثیت سے انہوں نے سلیکٹ کیا تھا. جی لیکن 25 سال میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہندوستان عسکری طور پر ملیٹریلی چائنا کا مقابلہ نہ ہی کر سکتا ہے، نہ ہی کرنا چاہتا ہے. تو امریکہ کا جو بڑا مقصد تھا ہندوستان کو بلڈ اپ کرنے کا، وہ تو ختم ہو گیا. اور اب جبکہ امریکہ نے خود کہہ دیا کہ چائنا ہمارا سب سے بڑا حریف نہیں ہے، تو آپ یہی دیکھیں گے کہ ہندوستان کے ساتھ بھی غالباً اب پاکستان جیسا روایتی سلوک ہوگا کہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہوگی، کہ ایک ٹرانزیکشن ہوگی. جس طرح ہندوستان نے کہا 500 بلین کی پروڈکٹس لیں گے، ہم رشیا سے تیل نہیں خریدیں گے، ہم وینزویلا سے تیل خریدیں گے، تو امریکہ ان کو کنسیشنز دے دے گا. جس طرح امریکہ نے پاکستان کو اس بات پر دی کہ ہم نے ان کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم میں بہت میجر سپورٹ کی ہے، اور امریکہ کی جو خواہش ہے کہ وہ کرٹیکل منرلز میں اپنی جو سورسنگ ہے اس میں تنوع لے کر آئے، ڈائیورسیفائی کرے، وہاں پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے. اور آنے والے سالوں میں ان آپ نے بڑا اچھا بات تذکرہ کیا کرٹیکل منرلز کا. اس میں جو کانفرنس اس سے پاکستان باہر ہے، بھارت کو دعوت ملی ہے، کچھ روشنی ڈالیں گے اس پہ، کیا وجہ؟ جی نہیں، دیکھیے ہمیں کسی ایک ایونٹ کو اپنا معیار نہیں بنانا. ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اس میں جو اہم ترین چیز ہے کہ کچھ ہفتے پہلے آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں $500 ملین کی جو انویسٹمنٹ کرٹیکل منرلز میں اس کی خط بھی ہوئے، اناؤنسمنٹ بھی ہوئی. تو پاکستان کی اکانومی کے لحاظ سے ہمیں اس طرح کی اگر انویسٹمنٹس کے فیصلے ہوتے رہیں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا. اور اس میں جو ایک اہم بات ہے، کیونکہ پچھلے ہفتے بہت بھیانک دہشت گردی ہوئی ہے بلوچستان میں، کہ جیسے جیسے امریکی جو انویسٹمنٹ ہے بلوچستان میں بڑھے گی تو بلوچستان کی سیکیورٹی میں بھی امریکہ کے سٹیکس پیدا ہو جائیں گے. اچھا، ظاہر کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری قیادت شہباز شریف صاحب بڑا آؤٹ آف دا وے گئے، ٹرمپ صاحب کی تعریف کی انہوں نے، سب کچھ ہوا. لوگ یہاں پر جو آپ کے ناقدین ہیں وہ سوال کرتے ہیں جی ٹینجیبل کیا پاکستان کو اس کا وہ ملا؟ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے 18% پہ ہو گیا تھا ہمارا، 19% پہ معاف کیجیے گا، ٹیرف ہو چکا تھا. لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ بورڈ آف پیس میں پاکستان شامل ہو گیا، اس کے اوپر بھی لوگوں کے خدشات بھی ہیں، توقعات بھی ہیں. تو کیا کہیں گے، کیا اگر گیو اینڈ ٹیک کس طرح سے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے پاکستان کو مارکہ حق کے بعد جو پاکستان کی ساکھ میں اضافہ ہوا ہے، تو پاکستان اب فیصلہ کرنے والی میز پر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے. اب یہ فیصلہ کرنے والی میز ایسی ہے جہاں پھر ہم اپنی قوم کا بہترین دفاع کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو جس طرح مارک کارنی نے کہا تھا if you're not on the table you're on the menu. تو الحمدللہ پاکستان اب مینیو میں نہیں ہے جس کا فیصلہ ٹیبل کوئی پر اور ہے. کرے گا. اچھا، جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے گا کہ بڑا ایک بجانب سوال ہے کہ بھارت کی میں تجارتی فگر دیکھ رہا تھا، ان کا جو سرپلس ہے وہ تقریباً لاسٹ 3 منتھس کا وہ 40-50% زیادہ ہے، ٹریڈ سرپلس ہے ان کا. پاکستان کی اکانومی بہت زیادہ کمزوری کا، ساختی کمزوریوں کا شکار ہے. آپ نے خود اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ ہمیں اس کو جدید بنانا ہے. ساتھ ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، دہشت گردی ہے. تو ہماری زیادہ پوزیشن ورنیبل نہیں ہو جاتی جب ہم مطلب امریکہ سے ڈیل کرتے ہیں؟ ہم زیادہ پریشر میں، دباؤ میں آ سکتے ہیں بنسبت دیگر ممالک کے. جی اسی لیے 2026 میں اگر پاکستان کی ریاست کا کوئی ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے، جو کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے میرے خیال میں تو وہ نہیں ہے، کیونکہ اگر اپوزیشن کرتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. وہ پاکستان کی جمہوریت کا حصہ ہے کہ وہ اپوزیشن کر رہے ہیں. لیکن اصل کرائسس جو ہے اور اصل جو چیلنج ہے وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے دہشت گردی کا ہمیں انشاءاللہ اس سال خاتمہ کرنا ہے، تاکہ پاکستان کا جو دوسرا بڑا ایجنڈا ہے جس میں سب سے بڑی ترجیح پاکستان کے نوجوان مرد و خواتین کے لیے نیا روزگار پیدا کرنا ہے، ہم اس کی طرف پیش رفت کر سکیں گے انشاءاللہ.